وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا اپنے حبیب صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صدقہ پہ ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو غم واپسی تک حق کہنے، حق سننے اور اپنے حق والے بندوں کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ ساتھ ہی بارگاہ عزت میں دعا ہے کہ مولا ہم گناہگاروں سیاہکاروں کو، ہمارے والدین کو اور ہماری قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کو صحیح معنوں میں غوث و خواجہ اور رضا سے محبت کی توفیق نصیب فرما، اور اپنے محبوبین کی محبتوں کا صلہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں نصیب فرما۔ وقت کو جس نے نہ سمجھا پھر اسے مٹنا پڑا، وقت کو جس نے نہ سمجھا پھر اسے مٹنا پڑا، بچ گیا تلوار سے تو وقت سے کٹنا پڑا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیغام، آج کا موضوع وقت اور وقت کی اہمیت کے حوالے سے ہے۔ آج ہم اور آپ اسلامی نقطۂ نظر سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا اسلام میں وقت کی کوئی اہمیت ہے، یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو وقت کی اہمیت کے حوالے سے آگاہ کیا ہے اور وقت کی اہمیت کے حوالے سے انہیں تیار کیا ہے۔ بہت آسانی سے آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں تو اسلام کا وقت کے ساتھ بڑا قریبی تعلق ہے، اور وہ اس طرح سے ہے کہ جتنی بھی عبادتیں ہم پر اور آپ پر اللہ رب العزت نے فرض فرمایا ہے، ایک ایک عبادات کو اگر ترتیب وار آپ سمجھنا چاہیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ان تمام عبادات کو شروع سے لے کر آخر تک اللہ رب العزت نے مختلف وقتوں کے ساتھ فرض فرمایا ہے۔ اب وقت کی اہمیت کو آپ سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھیں کہ دن اور رات میں عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت پر اللہ رب العزت نے 5 وقت نماز کو فرض فرمایا، اور یہ بندے پر نہیں چھوڑ دیا کہ بندے دن اور رات میں تجھے 5 وقت نماز پڑھنا ہے، جب تیری مرضی چاہے، جب تیرا دل چاہے، جب تو فری بیٹھا ہو تو اپنے حساب سے پڑھ لینا، نہیں بلکہ قرآن مقدس میں رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ نماز ایمان والوں پر ان کے وقتوں کے ساتھ اللہ نے فرض فرمایا ہے۔ 5 وقت کی نمازیں اگر 24 گھنٹے میں ہم پر اور آپ پر فرض ہے تو اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے وقت بھی مقرر کر دیا ہے کہ فجر کی نماز کب ہوگی، ظہر کی نماز کب سے کب تک ہوگی، عصر کی نماز کا کب وقت شروع ہوگا، کب
طرح مغرب کا وقت کب، عشاء کا وقت کب. تو یہ 24 گھنٹے میں آنے والی تمام نمازوں کو اللہ رب العزت نے وقتوں کے ساتھ فرض فرمایا ہے. اگر کوئی وقت سے پہلے پڑھ لے تو بھی نماز ادا نہیں ہوگی، اور وقت کے بعد پڑھے تو نماز قضا ہوگی. اگر بندہ چاہتا ہے کہ نماز ادا ہو، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو، تو اللہ رب العزت نے جو ان نمازوں کا وقت مقرر فرمایا ہے، اسی وقت کے ساتھ ان نمازوں کو بندے مومن کو ادا کرنا ہوگا. یہ ہے وقت کی اہمیت جو اسلام کی سب سے عظیم و اہم عبادت کے ساتھ جسے جوڑ دیا گیا. اسی طرح میں آپ کو مثال دوں، فجر کی نماز کا وقت جو ہے آپ دیکھیں، ظہر کی نماز کا وقت جو ہے آپ دیکھیں، عصر و مغرب و عشاء کا وقت جو ہے آپ دیکھیں. اگر کوئی پہلے پڑھ لے تو بھی کوئی فائدہ نہیں، اور بعد میں پڑھے تو وہ نماز اس کے نامہ اعمال میں قضا میں شمار کی جائے. جماعتوں کا معاملہ دیکھ لیا، فجر کی جماعت کا وقت ہے مثلاً 5:40 پر، اور کوئی پہنچائے مسجد کے اندر 5:47 پر، 48 پر، 50 پر. ظہر کی نماز کا وقت ہے 1:30 پر، یعنی 1:30 بجے کا. عصر کی نماز کا وقت ہے 5:45 بجے کا. اسی طرح مغرب کی نماز کا وقت ہے 7:20 یا 22. عشاء کی نماز کا وقت ہے 8:55، 9:05 کا. اب کوئی نماز پڑھنے مسجد میں گیا تو صحیح، لیکن وہ 5-7 منٹ تاخیر سے پہنچا، جماعت کا وقت ختم ہو چکا. یعنی 9:15 بجے کی جماعت تھی اور وہ پہنچا 9:20، 22 منٹ، 30 منٹ پر. عشاء کی نماز تو وہ ادا کر لے، لیکن یہی 5-7 منٹ کو پہلے آتا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو تنہا نماز پڑھنے کے مقابلے اس جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے پر 27 گنا زیادہ ثواب عطا فرماتا. فجر کی نماز کا وقت ہے 5:40 منٹ، 45 منٹ، اور بندہ پہنچا ہے 52 منٹ پر، 53 منٹ پر. جماعت اسے نہیں ملی، وہ کہے میں تو 5-7 منٹ ہی تاخیر سے پہنچا. 1:30 بجے کی جماعت کی ظہر کی، میں 1:38 پر پہنچا، 37 پر پہنچا، 40 پر پہنچا. میں بہت بزی تھا، میں سفر میں تھا، میں کام میں مصروف تھا، میں گاڑی پر سوار تھا، اس وجہ سے مجھے یہ 5-7 منٹ کی تاخیر ہو گئی. میرے پیارے آقا کے کہنے والوں 5-7 منٹ اگر پہلے آ جاتا، یعنی وقت کی پابندی کرتا، تو اب اس سے کسی ایک نماز کے وقت اللہ 27 گنا زیادہ ثواب عطا فرماتا، اور وہ 5-7 منٹ تاخیر سے پہنچا تو 27 گنا زیادہ ثواب سے وہ بندہ محروم رہ گیا. یہ ہے وقت کی اہمیت اسلام میں. اسی طرح آپ روزے کو دیکھ لیں، روزہ اللہ رب العزت نے ماہ رمضان میں ہم پر اور آپ پر فرض فرمایا، مہینہ بھی اللہ نے مقرر کر دیا. اسی طرح روزہ کب شروع ہوگا، کب ختم ہوگا، یعنی سحری کا وقت، کب افطار کا وقت، اللہ نے اسے بھی اپنی طرف سے مقرر کر دیا کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک آپ کو میری رضا کے لیے روزہ رکھنا. تو اللہ نے مہینہ بھی مقرر کیا، روزہ رکھنے کا وقت بھی مقرر کر دیا، یعنی سحری اور افطار کا ٹائم ٹیبل رب نے اپنی طرف سے واضح کر دیا. اب اس میں بھی اگر کوئی بندہ پنکچوئل نہ رہے، آگے پیچھے اپنی مرضی سے کرے، تو کیا بتائیے اس کا روزہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا. مثلاً 4:20 سحری کا آخری وقت، اور وہ سحری کرتا رہا 4:23 تک، 24 منٹ تک، تو کیا بتائیے اس کا روزہ اللہ قبول فرمائے. افطار کا وقت تھا 7:02، اس نے افطاری کر لیا 7 بجے. اب اس کو ظاہر ہے کہ علماء کہیں گے تیرا روزہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں، تیرا روزہ تو ٹوٹ گیا، تیرا روزہ کمپلیٹ نہیں ہوا، یہ تو انکمپلیٹ رہا، ٹوٹ گیا. وہ کہے گا میں تو 11 گھنٹے بھوکا تھا، 12 گھنٹے بھوکا تھا، 2 منٹ پہلے تو میں نے روزہ افطار کیا. ارے کیا 2 منٹ پہلے روزہ افطار کرنے پر اللہ نے 12 گھنٹے کی بھوک اور پیاس کو نہیں دیکھے گا؟ تو فقہ کا یہ جواب، علماء یہ جواب دیں گے کہ یقیناً تو 12-13 گھنٹے بھوکا پیاسا رہا، لیکن تو نے افطار کے وقت سے 2 منٹ پہلے افطار کر لیا. 2 منٹ تو بہت دور کی بات ہے، اگر تو نے 1 منٹ پہلے افطار کیا ہوتا، اگر تو نے 30 سیکنڈ پہلے افطار کیا ہوتا، تو بھی تیرا روزہ اللہ کی بارگاہ میں مردود تھا، مقبول نہ تھا. اے سرکار مدینہ کے کہنوالوں، تو گویا اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ان عبادتوں کے وقتوں کے ساتھ ساتھ یہ بتا دیا
طرح کوئی کہے کہ یار یہ رمضان شریف کبھی گرمی میں آتا ہے، کبھی سردی میں آتا ہے، کبھی بارش میں آتا ہے، تو سردی میں اور بارش میں تو ہم آسانی سے رکھ لیتے ہیں، لیکن گرمیوں میں ہم سے روزہ نہیں رکھا جاتا۔ تو رمضان شریف اب چاہے جس موسم میں بھی آئے، ہم رمضان شریف میں روزہ نہیں رکھیں گے، بلکہ ہم موسم بہار میں روزہ رکھیں گے، ہم بارش کے سیزن میں روزہ رکھیں گے، ہم سردیوں کے موسم پر روزہ رکھیں گے۔ تو اپنی مرضی سے اگر وہ بندہ اسے چینج کرنا چاہے تو کیا بتائیے اللہ کی بارگاہ میں اس کا روزہ مقبول ہوگا؟ اللہ نے روزہ فرض فرمایا ماہ رمضان میں، اب ماہ رمضان 29 دن ہو 30 دن ہو، اسے ماہ رمضان میں روزہ رکھنا ہے، اپنی مرضی سے چینج کرنے کا اسے کوئی اختیار نہیں ہے۔ اسی طرح آپ زکوٰۃ دیکھ لیں، اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کو بھی وقت کے ساتھ مقرر فرما دیا۔ زکوٰۃ کو بھی جو شرطیں ہیں مال کے نصاب کی وہ اپنی جگہ، ان کنڈیشنز کے ساتھ ساتھ فرمایا گیا کہ مال پر سال گزر جائے تو زکوٰۃ نکالنا واجب ہے۔ تو اس کے ساتھ بھی وقت کو رکھا کہ سال گزر جائے، یعنی سال گزرنا ضروری ہے، اور سال گزرنے کے بعد ہی زکوٰۃ کا نکالنا واجب ہے، اس سے پہلے زکوٰۃ نکالنا واجب نہیں ہے۔ اگرچہ تیرے پاس لاکھوں نہیں کروڑوں، تو اللہ نے اس کے ساتھ بھی وقت کو رکھ دیا۔ اسی طرح سے آپ قربانی لے لیں، حج کو لے لیں، ان عبادتوں میں بھی اللہ نے وقت کو ساتھ رکھا۔ حج کے ایام، اگر کوئی کہے کہ میں ذی الحجہ کے جو ایام میں حج کے ان دنوں میں حج ادا نہیں کروں گا، ان دنوں میں بڑا مجمع ہوتا ہے، بڑی بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے، 35-40 لاکھ لوگ ہوتے ہیں، پوری دنیا سے ہوتے ہیں، اس بھیڑ بھاڑ میں مجھے جانا پسند نہیں ہے کہ میں بھیڑ بھاڑ سے گھبرا جاتا، مجھے الجھن ہوتی، میں اس کو ایوائڈ کرتا ہوں، تو میں ماہ ذی الحجہ کے جو ایام میں حج کے اس میں نہیں جاؤں گا، میں رمضان شریف میں جا کر حج ادا کروں گا، میں ربیع الاول شریف میں جا کر حج ادا کروں گا۔ محرم میں لوگ نہیں ہوتے ہیں، خالی ہوتا ہے سب کچھ، تو میں محرم میں جا کر حج ادا کروں گا۔ تو کیا بتائیے وہ حج کرنے والا اپنی مرضی سے کسی اور مہینے میں اور اللہ نے جو دن مقرر کر دیے ہیں ان ایام کے علاوہ کسی اور ایام میں جا کر حج جیسی عظیم عبادت کو ادا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح قربانی کو آپ لے لیں، قربانی کے جو دن ہیں 10، 11، 12 ذی الحجہ، 10، 11، 12 ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو صبح صادق سے لے کر 12 تاریخ کو غروب آفتاب۔ کوئی کہے کہ یار ان 10، 11، 12 میں تو پوری دنیا میں لوگ قربانی کرتے ہیں، میں ان دنوں میں نہیں کروں گا، میں 9 ہی کو کر لیتا ہوں، میں 15 کو کر دوں گا کہ 15 کو قصائی بھی آسانی سے مل جائیں گے، جانور بھی آسانی سے مل جائے گا، بوٹی کرنے والا بھی آسانی سے مل جائے گا، تو بڑی آسانیاں ہوں گی، میں 15 ذی الحجہ کو کر لوں گا، یا میں سب کے کرنے سے 2 دن پہلے 8 کو کر لیتا ہوں، 9 کو کر لیتا ہوں۔ تو کیا بتائیے اس کی اس طرح سے قربانی کے دن جو اللہ نے مقرر کیے ہیں اپنی مرضی سے بدل دینے پر اللہ اس کی قربانی قبول فرمائے گا؟ نفل قربانی تو کبھی بھی کر سکتا، اپنے اور گھر والوں کی طرف سے صدقے کے طور پر کرنا چاہے تو کبھی بھی کر سکتا، اپنی اولاد کا عقیقہ کرنا چاہے تو کبھی بھی کر سکتا، گھر والوں کی دوست احباب کی دعوت کرنا چاہتا ہے تو کبھی بھی کر سکتا ہے، لیکن وہ قربانی جو مال کے نصاب پر اللہ نے واجب فرمائی ہے اس قربانی کو ادا کرنا ہے تو وہ قربانی انہی دنوں میں کی جائے گی اور انہی وقتوں میں کی جائے گی جو دن اور جو وقت اللہ رب العزت نے مقرر فرما دیا ہے۔ تو میرے پیارے آقا کے پیغمبروں، نماز سے لے کر قربانی تک میں نے ترتیب وار آپ کو ایک ایک چیز گنا دی۔ اب یہ معلوم ہوا کہ یقیناً آج بندوں کے نزدیک اگرچہ وقت کی کوئی اہمیت نہ ہو لیکن اللہ کے نزدیک وقت کی بڑی اہمیت ہے، اور اسی لیے اللہ نے تمام عبادتوں کو ان کے وقتوں کے ساتھ فرض فرما دیا، تمام عبادات۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیں، یہ تو میں نے عبادتیں گنائی، اب عبادت کرنے والے کی بات اگر کی جائے، عبادت کرنے والے کی بات، مسلمان مرد عورت کی بات کی جائے تو ان کے لیے بھی اللہ نے وقت کی شرط رکھی، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، ان عبادات میں بھی آپ دیکھو تو فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت نے نماز اور روزے کو عاقل اور بالغ مسلمان مرد عورت پر فرض فرمایا، عاقل و بالغ پر۔ تو اس کے ساتھ بھی وقت کو لگا دیا گیا کہ نہیں لگا دیا گیا؟ ایک ایج لمٹ طے کر دی گئی، اس ایج کو تو پہنچے گا، اتنے سال کا تو ہو جائے گا،
تب جا کر تجھ پر نمازیں فرض ہوگی، تب جا کر تجھ پر ماہ رمضان کے روزے فرض ہوں گے۔ تو اللہ نے گویا عمر کے اعتبار سے بھی بتا دیا کہ بندو اللہ کے نزدیک وقت کی اہمیت کے ساتھ ساتھ تمہاری عمروں کی اور جو زندگیاں تم گزارتے ہو اس کی بھی ایک اہمیت اور امپورٹنس ہے، اس کی بھی ایک اہمیت ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیغمبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اپنے صحابہ سے کہ 5 چیزوں سے پہلے اللہ کی نعمت سمجھا، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے اللہ کی نعمت سمجھو۔ اب یہ بھی وقت کی بات ہے نا کہ یہ چیزیں کب تک آپ کے ہاتھ میں رہیں گی۔ جیسے کسی دانشور نے کہا کہ دن اچھے ہو یا برے ہو سب گزر جاتے ہیں، دن اچھے ہو یا برے ہو سب گزر جاتے ہیں، نہ اچھے دن ہمیشہ رہنے والے ہیں اور نہ برے دن ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قیامت تک آنے والی امت کو وقت کی اہمیت کا، اس کا احساس اور اس کا اندازہ دلانے کے لیے فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے اللہ کی نعمت سمجھو۔ اور وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ فرماتے ہیں زندگی کو موت سے پہلے اللہ کی نعمت سمجھو۔ جو زندگی ہے اسے موت سے پہلے اللہ کی نعمت سمجھو۔ واقعی بڑی عظیم نعمت ہے نا، اور کب تک یہ نعمت ہمارے پاس سے کب چھن جائے گی ہم اور آپ نہیں جانتے، کب تک ہے۔ آج رات زندگی کی آخری رات ہوگی، کل صبح کا سورج دیکھیں گے، شام کو اسے ڈوبتا نہ دیکھ سکیں گے، کل کا دن تو مل جائے گا، کل کی رات نہ مل پائے گی، کل کی رات بھی زندگی میں آئے گی، پرسوں کا سویرا نہ ملے گا۔ کوئی جانتا ہے؟ کوئی نہیں جانتا۔ یقیناً زندگی اور موت پر جو قدرت رکھتا ہے اس پروردگار کے علاوہ یہ بات کوئی نہیں جانتا ہے۔ میرے پیارے آقا کی پیغمبر اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زندگی کو موت سے پہلے اللہ کی نعمت سمجھو۔ اسی طرح فرماتی ہیں صحت کو بیماری سے پہلے اللہ کی نعمت سمجھو۔ آج صحت مند ہو اللہ کا بڑا احسان ہے، اور یہ کتنی عظیم نعمت ہے، اس کو سمجھنا چاہتے ہو تو جاؤ اسپتالوں میں دیکھو، ہمارے ساتھ نکلو، اجتماعات میں چلو۔ ہم سے لوگ آ کر کہتے ہیں کہ دعا کریے، والد صاحب کی طبیعت بہت خراب ہے، کوئی کہتا ہے کہ دعا کریے حضرت 3 دن سے پریشان ہوں، بچے کو آرام ہی نہیں ہو رہا، ڈاکٹر بدل چکا لیکن آرام نہیں ہوتا، اور جانتے کیسی کیسی بیماریاں ہوتی ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیغمبروں میں بڑی بڑی بیماریاں نہیں گناتا، چھوٹی چھوٹی بیماریاں بھی اگر دیکھو تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ میرے کریم تیرا کتنا کرم اور احسان ہے کہ تو نے ہمیں بیماری والا نہیں، تو نے ہمیں صحت مند بنا کر پیدا فرمایا۔ ارے جب بیوی پریگننٹ ہوتی، جب بیوی حمل سے ہوتی، کہیں کسی کی بیٹی حاملہ ہوتی، کہیں کسی کی بہو حاملہ ہوتی تو لوگ پریشان ہوتے، کہیں کسی کی بیوی حمل سے تو لوگ پریشان، دعائیں کرتے اللہ بیٹا عطا کرنا، بیٹا عطا کرنا، بیٹا عطا کرنا۔ میں کہتا ہوں کہ دعا یہ ہونی چاہیے کہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو اللہ صحیح الاعضاء عطا فرمانا، تندرست و توانا عطا کرنا، صحت مند عطا کرنا، یہ دعا ہونی چاہیے اور یہ تمنا ہونی چاہیے۔ اور میں کہتا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ اگر بندہ یہ دعائیں کرنا شروع کر دے گا، یہ دعائیں کرنا شروع کر دے گا، پھر اللہ تبارک تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ بن مانگے اس بندے کی مراد کو پورا فرما دے گا۔ 2 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹیاں ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، 5 بیٹیاں ہیں، ہاں جب کسی کو پتا چلتا ہے کہ 4 بیٹیاں تو وہ دعا کرتا ہے اللہ آپ کو بیٹا عطا فرمائے، اللہ آپ کو لقب جگر عطا کرے، اللہ آپ کو اولاد نگینہ عطا فرمائے۔ تو ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ہاں ایک بیٹا ہوتا تو فیملی کمپلیٹ ہو جاتی، بیٹیاں تو اللہ نے بھی اس کا کرم ہے لیکن بیٹا بھی ہوتا تو گھر مکمل ہو جاتا، میرے بعد کوئی میرا نام لینے والا ہوتا، میرے خاندان کا چشم و چراغ ہوتا۔ یہ تمنا ہوتی تو ہے لیکن اگر بندہ دل میں یہ تمنا رکھ کر یہ دعا کرے کہ مولا اولاد جو بھی تو دے صحیح الاعضاء عطا کرنا، صحت مند عطا کرنا، تو رب تبارک تعالیٰ بن مانگے یقیناً صحت مند اسے بیٹا عطا فرمائے گا۔ تو میرے پیارے آقا کے پیغمبروں، آقا فرماتے ہیں کہ صحت کو بیماری سے پہلے اللہ کی نعمت سمجھو۔ بیماری سے پہلے جانتے ہو کیسی کیسی بیماریاں، میں کینسر کی، ایڈز کی، ٹی بی کی، بلڈ پریشر کی، بلڈ شوگر کی اور دوسری بیماریوں کی بات نہیں کرتا۔ ایک خاتون تھی جن کو بیماری تھی ہچکی آنے، ان کو ہچکی آتی تھی مسلسل، اور جب ہچکی آنا شروع ہوتی تو بند ہونے کا نام نہیں لیتی، وہ 1.5 دن 2-2 3-3 گھنٹے پریشان، ہر علاج، ناک بند کرنا،
پانی پینا، کون یاد کر رہا ہے اسے یاد کرنا، خاندان بھر کے نام گنانا، سب کچھ کرتے لیکن ہسٹری بند نہیں ہوتی تھی۔ اسی طرح کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہٹا کٹا تندرست و توانا رات کو بستر پر سویا، 2 ڈھائی 3 بجے آنکھ کھلی، استنجے کی حاجت ہے، گیا پیشاب کرنے کے لیے تو پیشاب جسم سے باہر ہی نہیں نکل رہا، بڑی کوشش ہے، بڑی طاقت لگا رہا ہے، محنت کر رہا، پسینہ بہ رہا، لیکن پیشاب کا ایک بھی قطرہ باہر آنے کو تیار نہیں ہے۔ دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ آپ نے کبھی سنا ضرور ہوگا ایسی ایسی بیماریاں، اور نہ جانے کیسی کیسی بیماریاں۔ ایک بندہ تھا جس کو بیماری تھی، اس کی پلک جو جھپکا نہیں کرتی، اس کی پلک بند نہیں ہوتی تھی، ہم نے سنا بھی نہیں ہوگا ایسی بیماری۔ اس کو پرابلم تھا کہ اس کی پلک نہیں جھپکتی تھی، اور آپ کو سونا چاہتا تو بھی آنکھ کھلی رہتی، آنکھ کھلی رہتی تھی، مجبوراً آنکھ پر پٹی باندھ کر تکیہ رکھ کر پھر وہ سویا کرتا۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروکاروں، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحت کو بیماری سے پہلے اللہ کی نعمت سمجھا، اور یقیناً بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروکاروں، جن کے آپریشن ہوئے، جو نمبر لگا کر بیٹھے ہیں آپریشن کے لیے، جاؤ جا کر اسپتالوں میں دیکھو، کوئی ایسا ہے جو علاج کے لیے پریشان ہے اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بیڈ خالی نہیں ہے، کوئی کہتا ہے کہ مجھے ایڈمٹ کر لو، ڈاکٹر کہتا ہے کہ نہیں آپ فلاں اسپتال میں جائیے، کوئی بیچارہ معمولی پیٹ درد ہے اور 8,000 روپے کی ٹیسٹ کروا چکا، پھر بھی بیماری کا پتہ نہیں چلتا۔ اسی لیے آقا نے فرمایا صحت کو بیماری سے پہلے اللہ کی نعمت سمجھا۔ اسی طرح اور سنیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوانی کو بڑھاپے سے پہلے اللہ کی نعمت سمجھا، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ چلو اجتماع میں، اجتماع ہوتا ہے، آپ آتے کیوں نہیں ہیں؟ 1 ہفتے آئے پھر 3 ہفتے آپ کیوں نہیں آئے؟ تو انسان کہتا بزی تھا، مصروف تھا، بھول گیا، گھر مہمان آئے تھے، کاموں میں لگا تھا۔ میں کہتا ہوں اے مسلمانوں، آج یہ عذر پیش کر کے ہم سے تو اپنے آپ کو بچا سکتے ہو، لیکن دنیا آخرت میں جب یہ نماز کو یاد کرو گے، اس وقت کو یاد کرو گے، تو سوائے ہاتھ ملنے کے کچھ ہاتھ لگنے والا نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروکاروں، کل جب بوڑھے ہو جاؤ گے اور بستر پر پڑے کھانسو گے تو گھر والے بھی یہ تمنا کریں گے کہ کاش اللہ اس کو اٹھا لیتا، کاش اللہ اس کو اٹھا لیتا، اسے موت کیوں نہیں آتی ہے؟ آج جوانی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو، اور جوانی کو اے مسلمانوں اللہ کی نعمت سمجھو، اور یاد رکھو کہ اس نعمت کو اگر چاہتے ہو اللہ اپنی نعمتوں میں برکت عطا فرمائے تو اس کی 3 نعمتوں کو اسی دینے والے مولا کی مرضی کے مطابق استعمال کیا۔ اسی طرح آقا فرماتے ہیں کہ خالی وقت کو مصروفیات سے پہلے اللہ کی نعمت سمجھا۔ آج فری ہو تو آج کا فری ہونا کل بیزی ہو جانے سے بہتر ہے۔ کل بیزی ہو جاؤ گے تو کچھ نہیں کر سکو گے، اس لیے فرماتے ہیں کہ آج فری ہو تو خالی وقت کو مصروفیات سے پہلے اللہ کی نعمت سمجھو، اللہ کی نعمت۔ اور آگے بڑھے، 5ویں چیز کیا ہے؟ 5ویں چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دولت کو غربت آنے سے پہلے اللہ کی نعمت سمجھا، دولت کو غریبی آنے سے پہلے، مفلسی آنے سے پہلے، تنگ دستی آنے سے پہلے اللہ کی نعمت سمجھا کرو۔ اور آپ نے یہ سنا ہوگا، بڑا مشہور محاورہ ہے، دولت ہاتھ کا میل ہوا کرتا ہے۔ دولت آج آپ کے ہاتھ میں ہے، کل ممکن ہے میرے ہاتھ میں ہو، پرسوں کسی اور کے ہاتھ میں ہو۔ کسی انسان کو اس غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ دولت میری غلام ہے، ہمیشہ میرے پاس رہنے والی ہے۔ نہیں، بلکہ جو دنیا کے ٹاپ 10 کی لسٹ میں آتے ہیں آپ ان کو بھی اٹھا کر دیکھ لیں۔ آپ دیکھیں 2016 میں ٹاپ 10 کی لسٹ میں کون تھا، 2015 میں ٹاپ 10 کی لسٹ میں کون تھا، 2014 میں کون تھا، 13 میں کون تھا، 12 میں کون تھا، 11 اور 10 میں کون تھا۔ تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس میں بھی اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جو نمبر 1 پر ہو 10 سال پہلے آج بھی نمبر 1 پر ہو۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کل تک جس سے لوگ پوچھا نہیں کرتے تھے، اچانک لوگوں نے سلام کرنا شروع کر دیا۔ کیوں یہ عزت ملی؟ آخر کیوں کر لوگوں نے اس کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیکنے شروع کیے، سلام کرنا شروع کیا؟ تو لوگوں نے کہا اچانک راتوں رات یہ سرمایہ دار بن گیا، اچانک راتوں رات یہ دولت مند بن گیا۔ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروکاروں، اس لیے اللہ اگر دولت دے تو آقا فرماتے اس دولت کو اللہ کی نعمت سمجھا
کرو. اس وقت جب مفلس ہوگے, غریب ہوگے, تنگ دستی ہوگی, اس کے پہلے یہ دولت اللہ کی نعمت ہے. اور پھر کہنا چاہوں گا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ 5 نعمتیں گنائی ہیں, وہیں پر آقا نے فرمایا اللہ کا شکر ادا کرو. تو معلوم ہوا کہ اللہ کے شکر کا انداز و طریقہ یہ ہے کہ نعمتوں کا استعمال اسی دینے والے مولا کی مرضی کے مطابق استعمال کیا. اور میں 2 مثالیں دوں گا یہاں, 2 مثالیں. وقت کی اہمیت کی بات ہو رہی نا. ایک شخص بڑا نیک, عابد و زاہد, پرہیزگار, متقی, اسے اللہ کی جانب سے خوشخبری سنائی گئی کہ بندے تیری عبادت و ریاضت سے مولا ایسا راضی ہوا کہ جو زندگی تو اب تک گزار چکا اس کے علاوہ اللہ نے تجھے اور 1000 سال کی زندگی دی. تیرے حصے میں 1000 سال کی اور زندگی. اب جب اسے یہ خوشخبری ملی تو شیطان اس پر غالب آ گیا. شیطان نے دل میں وسوسہ پیدا کیا کہ 1000 سال کی زندگی بڑی طویل ہوتی ہے, 1000 سال تک تو عبادت و ریاضت کیسے کرے گا؟ 1000 سال بہت لمبے ہوتے ہیں. ایک کام کر, 900 سال اپنے نفس و مرضی کے مطابق گزار, اور آخر میں جب 100 سال بچیں گے تو اللہ کی عبادت کر لینا, توبہ اور استغفار کر لینا, گناہوں پر آنسو بہا لینا. اب شیطانی وسوسے میں مبتلا ہوا, 900 سال عیاشی کرتا, 900 سال نافرمانی, نفس پرستی, دنیا, مکر فریب, ناچ گانا, ڈول کاجا باجا, حرام ناجائز, کوئی کام نہ بچا. 900 سال تک یہی کرتا ہے. اب 100 سال بچے آخر میں, تو 100 سال بچے تو شیطان نے دل میں وسوسہ پیدا کیا, 100 سال بھی تو بہت ہوتے ہیں, 100 سال کیا عبادت کرے گا؟ اللہ رحمان ہے, رحیم ہے, کریم ہے, ستار و غفار ہے. اگر تو 90 سال تک گناہ کرے, آخر کے 10 سال توبہ کر لے, تو بھی اللہ تجھے معاف کرنے والا ہے. کوئی 2-4 دن میں موت تو نہیں آئے گی. ابھی تو پتا ہے کہ 100 سال کی زندگی باقی ہے. اب اس بندے نے 90 سال تک نافرمانی کی, آخر کے 10 سال بچ گئے. اب شیطان نے وسوسہ پیدا کیا, 10 سال بھی بڑا طویل عرصہ ہوتا ہے, 9 سال مزے کر لے, آخر کے 1 سال اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لینا, توبہ استغفار کر لینا. اب اس بندے نے بچے کی زندگی کے 10 سال میں سے 9 سال اللہ کی نافرمانی کی, 1 سال آخر میں رہ گیا. اب اس کے دل میں شیطان نے وسوسہ پیدا کیا, 1 سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں, ارے 12 مہینوں میں 11 مہینے تو اپنی مرضی سے گزار دے, 1 مہینہ مولا کی عبادت و بندگی کر لینا. اس نے 11 مہینے اللہ کی نافرمانی کی, نفس پرستی کی, دنیا کے پیچھے بھاگتا رہا, اور آخر کا 1 مہینہ جب بچا تو شیطان نے دل میں وسوسہ پیدا کیا, 1 مہینے میں بھی 30 دن ہوتا ہے, 30 دن تو عبادت کر کے کیا کرے گا؟ اللہ کی بارگاہ میں 1 آنسو کا قطرہ بھی مقبول ہے. ارے تو 1 دن اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لینا, 1 دن اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لینا, شرم و ندامت کے آنسو بہا لینا, 29 دن تک وہ عیاش کیا کر لے. اب اس بندے نے 29 دن تک اللہ کی نافرمانی کی, اور سوچا 1 دن اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کروں گا, مکمل عبادت کروں گا, خوب توبہ استغفار کروں گا. اب جب آخر کا 1 دن باقی رہا تو شیطان نے دل میں وسوسہ پیدا کیا, 1 دن میں بھی تو بندے 24 گھنٹے ہوتے ہیں, 24 گھنٹے اللہ کو تو 1 توبہ قبول ہے, 1 آنسو کا قطرہ قبول. 24 گھنٹے تو کتنی عبادت کرے گا؟ دنیا بڑی رنگین ہے, دنیا بڑی حسین ہے, 23 گھنٹے کو اپنی مرضی سے گزار لے, آخر کے 1 گھنٹے توبہ استغفار کر لینا, یہاں تک کہ 1 گھنٹہ زندگی کا بچا. اب شیطان نے کہا 1 گھنٹے میں بھی تو 60 منٹ ہوا کرتا ہے, 60 منٹ تو کیا عبادت کرے گا؟ ارے تو 59 منٹ تک دنیا کے پیچھے بھاگ, آخر کے 1 منٹ سچے دل سے توبہ کر لینا. یہاں تک کہ اسرائیل علیہ السلام آئے اور شیطان مردود نے توبہ استغفار کا موقع نہ دیا, اس کے دل میں وسوسات پیدا کرتا رہا, وسوسات پیدا کرتا رہا. اور اے مسلمانوں, وہ بندہ 1000 سال کی زندگی پا کر بھی اپنے مولا کو راضی نہ کر سکتا. اور وہاں اس کو یہ بتایا گیا کہ تیری 1000 سال کی زندگی, ہمیں کوئی پتا ہے کہ ہماری زندگی کتنے سال کی ہے؟ پھر بھی شیطانی وسوسوں میں لگے ہیں کہ نہیں لگے؟ بتاؤ, شیطان کے وسوسات میں مبتلا ہے کہ نہیں مبتلا ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وقت 2 دھاری تلوار کی طرح, وقت 2 دھاری تلوار کی طرح ہے.
یا تو تو اسے کاٹ یا تو یہ تجھے کاٹ دے، یا تو تو اسے کاٹ دے یا تو یہ تجھے کاٹ دے گا۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں مفسرین نے کیا لکھا؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ وقت کو تو کاٹ، لیکن وقت کو ایسے کاٹ کہ تیرا مولا راضی ہو جائے اور تیرے آقا راضی ہو جائے، ایسے وقت کو کاٹ، ورنہ وقت تو میرے پیارے آقا کے پیروان جیسے تیسے گزر ہی جاتا ہے، کھایا ہو پیٹ بھر کے تو بھی گزر جاتا ہے، بھوکے ہو دن بھر کے تو بھی گزر جاتا ہے، بتاؤ ہے کہ نہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں یار چائے کی عادت پڑ چکی ہے، 4 بجے چائے نہ ملے تو سر پکڑ لیتا ہے۔ اب کہیں ایسی جگہ پر ہو جہاں 4 بجے چائے ملنے کا کوئی راستہ ہی نہ ہو، 4 بجے چائے دینے والا ہی کوئی نہ ہو، یا ماہ رمضان کا ہم نے روزہ رکھا ہو، ہمیں 4 بجے چائے نہیں ملی تو کیا موت آ گئی؟ ارے 4 بجے چائے نہیں ملی تو بھی وقت گزر گیا، 9:30 بجے رات کا کھانا نہیں ملا تو بھی وقت گزر گیا، میں صبح سگریٹ بیڑی نہ پی لوں تو ٹوائلٹ میں پیٹ صاف نہیں ہوتا، کبھی ایسے حالات آ جائیں کہ نہ ملے سگریٹ بیڑی تو بھی وقت گزر ہی جاتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں، وقت جو ہے اچھے سے رہو تو بھی گزر جاتا ہے، برے سے تو رہو تو بھی گزر جاتا ہے۔ اب ڈپینڈ ہم پر کرتا ہے کہ وقت کو کیسے گزارنا ہے، کیا وقت ایسے گزارنا ہے کہ شیطان خوش ہو، یا وقت ایسے گزارنا ہے کہ رحمان خوش ہو جائے۔ سیدنا سرکار غوث اعظم نے وقت کیسے گزارا، امام اعظم ابو حنیفہ نے وقت کیسے گزارا، میرے غریب نواز نے وقت کیسے گزارا، ان کو دیکھو، یہ وہ اللہ والے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے ایک لمحات کو ایسے گزارا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اور مصطفیٰ پیارے راضی ہو جائے۔ اپنی مرضی، نفس پرستی، شیطانی وسوسہ، دنیا کا مطلب بالکل نہیں، بلکہ مولا کی مرضی، مولا کی مرضی۔ آج ہم اور آپ کوئی کیرم کلب میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی کرکٹ کھیل رہا ہے، کوئی بیڈمنٹن کھیل رہا ہے، کوئی دوستوں کے ساتھ بیٹھا کسی گلی کے نکڑ پر رات بھر حقہ پی رہا ہے، پوچھو کیا کر رہے ہو تو کہتے ٹائم پاس کر رہا ہوں، وقت گزار رہا ہوں، ٹائم پاس کر رہا ہوں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آج مسلمانوں کے پاس اتنا ایکسیس ٹائم ہے کہ ٹائم پاس کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ یار اتنا ٹائم ہے میں کروں گا کیا، چلو کیرم کھیل لیتا ہوں، اتنا ٹائم ہے میں کروں گا کیا، چلو کرکٹ کھیل لیتا ہوں۔ آج لوگ کبھی 5-5 6-6 گھنٹے بیٹھے ہوئے زندگی کے عظیم لمحات کو، وقت جو نعمت کی شکل میں مولا نے عطا کیا ہے، اسی IPL کا میچ دیکھتے ہوئے گزار دیتے ہیں، کوئی فیس بک پر وقت گزارتا ہے، کوئی رات بھر واٹس ایپ پر چیٹنگ کر کے اپنے وقت کو دوستوں کے ساتھ وقت گزارتا ہے، کوئی کسی دریا کے کنارے بیٹھا ہوا دوستوں کے ساتھ وقت گزارتا ہے، کوئی راستے میں گھومتے پھرتے وقت کو گزارتا ہے، کوئی سیر تفریح کے مقام پر جا کر وقت کو گزارتا